بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 1 مئی 2023 11 شوال 1444 ہجری بروز پیر۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی خبرنامے۔ سعودی عرب نے سوڈان سے برادر اور دوست ممالک کے شہریوں کے انخلاء کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ العربیہ چینل کے مطابق سوڈان سے جدہ کے کنگ عبداللہ ایئر بیس پہنچنے والے پاکستانی اتوار کی رات کو اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ جدہ سے اسلام آباد روانگی کے وقت طیارے میں موجود پاکستانیوں نے بیک وقت اونچی آواز میں کہا کہ اے سعودی عرب، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ طیارے میں موجود پاکستانیوں نے اس موقع پر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اتوار کو کہا کہ سوڈان سے انخلاء کی کل تعداد 5197 تک پہنچ گئی ہے، جس میں 184 سعودی بھی شامل ہیں۔ عمانی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کے انخلاء میں مدد کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سوڈان سے متعدد عمانی شہریوں کو سعودی بحریہ کی مدد سے جدہ پہنچایا گیا ہے۔ عمانی وزارت خارجہ نے کہا کہ کل سوڈان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کی سعودی کوششیں قابل قدر ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی طرف سے سوڈان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کی کوشش جاری ہے۔ اکرام کمیٹی نے مکہ مکرمہ میں موجود سوڈانی عمرہ زائرین میں غذائی پیکٹ تقسیم کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ وہ عمرہ زائرین ہیں جو جنگ کی وجہ سے وطن واپس نہیں جا سکے۔ اکرام کمیٹی کے سربراہ احمد المطرفی نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہ جانے والے سوڈانی عمرہ زائرین کی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمل درآمد کرتے ہوئے سوڈانی عمرہ زائرین کے ہوٹلوں میں 44,000 غذائی پیکٹ پہنچائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرم کھانے کے علاوہ دودھ، لسی، جوس اور پانی بھی فراہم کیا گیا ہے۔ سوڈانی عمرہ زائرین کی مدد وزارت حج اور عمرہ اور سوڈان حج مشن کے تعاون سے جاری۔ طائف الباحہ روڈ پر المناک ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد موقع پر ہی ہلاک، جبکہ 6 شدید زخمی ہیں۔ ہلاک شدگان میں 6 بھائی اور ان کی بہن شامل ہے۔ 4 سالہ بچی معجزاتی طور پر بچ گئی، جسے کسی قسم کے زخم بھی نہیں آئے۔ حادثے کے وقت بچی گاڑی سے اچھل کر ریت میں جا گری تھی، جبکہ والدین اور دیگر 4 افراد شدید زخمی ہیں، جنہیں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں منتقل کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دوسری گاڑی کا ڈرائیور بھی، جو عمر کے چھٹے عشرے میں تھا، موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ متاثرہ خاندان کے عزیز محمد سالم الغامدی نے بتایا کہ میرے بھائی احمد کی فیملی مدینہ منورہ سے الباحہ آ رہی تھی۔ حادثہ الباحہ طائف کی کراسنگ پر پیش آیا۔ ہلاک ہونے والے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 17 جبکہ سب سے چھوٹا 2.5 برس کا تھا۔ والدین اور 2 بیٹیوں اور بیٹے کو طائف کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال، کنگ عبدالعزیز اسپیشل اسپتال اور امیر سلطان ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں علاج کے لیے داخل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد منشیات نے پتھر اور تعمیراتی مواد کی کھیپ میں چھپائے جانے والی نشہ آور گولیوں کی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جدہ اسلامی بندرگاہ پر پہنچنے والی کھیپ میں 52,80,000 گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ادارہ انسداد منشیات نے کہا کہ تعمیراتی مواد کی کھیپ وصول کرنے والے 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے 1 سعودی شہری اور 5 غیر ملکی ہیں، جن کا تعلق سوڈان اور شام سے ہے۔ محکمے نے کہا کہ نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنانے میں محکمہ کسٹم کا تعاون رہا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 1 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 74 روپے 85 پیسے، STC پے 74 روپے 69 پیسے، تحویل الراجی 74 روپے 72 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 5 پیسے، منی گرام 74 روپے 60 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے 62 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 42 پیسے، STC پے 21 روپے 35 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 44 پیسے، منی گرام 21 روپے 36 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 40 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 20 پیسہ، STC پے 28 ٹکا 13 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 10 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 26 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 10 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 14 پیسہ۔
تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔